اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے، سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا۔ 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا۔ جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین، فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں، اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی،
اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے۔ غالباً آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہیں
جس میں ہمارے ٹرک ان کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے MTJ فاؤنڈیشن. جی جی. تو الحمدللہ آپ کے یہ سامنے یہ بات آئی نہیں، اس لیے آپ نے یہ سوال کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی ہمارا کام وہاں جاری ہے. الحمدللہ. مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا بابا اس موضوع پہ کہ آپ MTJ فاؤنڈیشن پیج ہے ہمارا، اس کو جا کے وزٹ کریں اور وہاں آپ ساری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں. اور ریسنٹلی بھی بابا بھی بالکل آنے والے ہفتے میں ہماری ٹیم پھر سے جا رہی ہے فلسطین اور اردن کے ذریعے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ پھر پورا ایک سسٹم وہاں چلے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بابا آگے سائلہ ہیں، عاتقہ ان کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب مجھے آپ سے دلی محبت ہے، میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں، اور زندگی کے بہت سے ایسے دور ہیں جس میں آپ سے رہنمائی ملتی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر میری رہنمائی فرمائیں. ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہے. انسان چاہتا ہے صبر کرے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. صبر سے ایک لفظ نکلتا ہے صبر. صبر کہتے ہیں حنزل کو، کوڑ تم، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑ تم. یہ دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہے، سب سے کڑوا. اس کو اگر ایسے پاؤں سے مسلا جائے، اوپر کھڑے ہو کر جی پاؤں سے جی جی اس حنزل کو کوڑ تم میں، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی. اللہ اکبر. تو لیکن ایک محاورہ ہے اسی کے تناظر میں کہ یہ کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور جتنی ایمانی صفات ہیں اس میں سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے. قرآن نے ایمان کے جتنی صفات کو ذکر کیا ہے ہر ایک کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے. اور صبر کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل نہیں ہوتی. ان تصبروا وتتقوا واستعینوا بالصبر والصلاة وجعلناهم أئمة منهم يهدون بأمرنا لما صبروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. یہ چند آیات فی البدی میں نے آپ کو سنا دی. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو ایمان کی ہر صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے. سو بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں. اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کریں، خاموش رہنا سیکھیں. ایسے موقعوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چپ رہنا ہے. اپنی زبان پر قابو رکھیں گے کبھی یہ قابو میں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی. تو جب نہیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توبہ کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ مل گیا تو جب جنت میں سب فٹ ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ انہیں سلام کرو. تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. فرشتے آئیں گے ہر طرف سے، کہیں گے
سلام علیکم سلام علیکم. تو جنتی کہیں گے تم فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، ہم تو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو جنت میں آدمی کتنی سارے اعمال اللہ نے شرط لگائی ہے پھر جنت جائیں گے، لیکن وہ صرف ایک عمل کا ذکر کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ اکبر. ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا. اللہ. تو یہ اتنی بڑی صفت ہے. پھر ایک اور حدیث سنت، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ. کتنے اعمال ہیں لیکن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑے لوگ ہوں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ. اللہ. تو وہ حساب سے پہلے جب جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے فرشتے کھڑے کر دے گا. وہ کہیں گے ارے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ صرف دکھانے کے لیے. وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا. کون لوگ ہو؟ حساب سے پہلے کہ ہم صبر والے ہیں. تو ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ہاں صبر والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے. تو جس چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو صبر اتنی بڑی دولت ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ ہمیں کینچیوں سے بھی کاٹ دینا تو ہم اف نہ کریں. اللہ سے عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں. لیکن بیٹی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما، میری ہمت بڑھا. اگلا سوال ہے بابا، یہ بھی ایک خاتون ہیں، یہ انڈیا سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میرا نام زیبا ہے اور میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی رحمت سے. بہت مبارک ہو. وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ کہ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. کبھی پڑھتی ہوں، کبھی چھوڑ دیتی ہوں، چھوٹ جاتی ہے. تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اللہ کی زیارت کا دروازہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. اللہ اکبر. وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہ تو گھر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں. تو نماز جب چھوٹ جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو جائیں، صرف فرض پڑھ لیں، تو اس طرح انشاءاللہ پکی ہو جائے گی نماز. اچھا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آسک ایم ٹی جے کے سلسلے میں سوال ہے میرا کہ میں مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر دیکھتی ہوں، مختلف پروگرام دیکھتی ہوں. مولانا صاحب مجھے کافی عرصے سے لگتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں. تو میں کافی جگہ دیکھا سوشل میڈیا پہ، لیکن مجھے کہیں بھی تسلی بخش جواب نہ ملا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے یہ لگے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی. قبولیت کی چند شکلیں ہیں. جو مانگا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، یہ قبولیت کی شکل ہے. جو مانگا ہے وہ مناسب نہیں، اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. جو مانگا ہے میں نے اپنے لیے وہ مناسب نہیں، اللہ اس کے علاوہ کسی اور طرف سے میرا کھاتا پورا کر دیتا ہے. جو مانگا ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں،
وہ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی سے فرمائیں گے تو نے یہ مانگا میں نے دے دیا, تو نے یہ مانگا تیرے لیے اچھا نہیں تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ دے دیا, تو نے یہ مانگا تیرے لیے مناسب نہیں تھا میں نے تیری مصیبت ٹال دی, مصیبت دکھائی جائے گی یہ تیری مصیبت میں نے ٹال دی, تو نے یہ مانگا اس کا کچھ بھی تیرے لیے ظاہر نہیں ہوا, اس کے بدلے میں اب میں تمہیں جنت میں یہ دیتا ہوں, ذرا دیکھو. جب اللہ اس کے سامنے سے جنت کا پردہ ہٹائیں گے اور وہ دیکھے گا, کہے گا ہائے اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا ایک عبادت ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. 6 سال سے میرے سر میں درد ہے, میں روز نفل بھی پڑھتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں, وہ نہیں جا رہا, تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں. دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ انڈیا سے ہیں بابا, یہ کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے. نورانی پروین, میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں. آپ سے دعا کی درخواست ہے, اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں, نماز بھی پڑھتی ہوں, دین کا بھی شوق رکھتی ہوں, لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے. تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے. ماشاء اللہ. قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر, وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے. تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ, کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے, آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا. اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ, وہ اس میں لوگ گم ہو جائیں گے, اپنے آپ کو بھول جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے, کہیں گے بہت اعلیٰ. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں جی وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا اتنا مختصر, کہا لوگ لمبا سنتے نہیں. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے, بور ہو جاتے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام ماہر زین نے کہا اب 2.5 منٹ. میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ ہوئے تو مست ہو جائیں گے لوگ. جتنے درخت ہیں وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے, شاخیں ٹہنیاں پتے ساز بن جائیں گے. ایک ہوا ہے مثیرہ, وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں. تو وہ اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی, ایک دھن نکلے گی. تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤ, وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں, دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے, یا جبال اوبی معہ, اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے. تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا, تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے, بہت بڑھیا, ایسے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے. تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے محبوب, اے محمد, اب آپ آئیے اور میرے بندوں کو لطف اندوز کیجیے. تو اللہ کی تعریف کے یہ گانے ہوں گے, گانا نغمہ ایک ہی چیز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
بلند ہوگی تو جنت بھی مست ہو جائے گی. تو پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب ہم تمہیں سنائیں گے. تو اللہ جنت کے فرشتے سے کہیں گے جو وہاں کا جی ایم ہے رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، تو مجھے دیکھیں، یہ مجھے سنیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے. اللہ کا نغمہ گانا قرآن ہوگا. اللہ قرآن سنائیں گے، تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن سنائیں گے. تو انسانی جو سیل ہیں یہ 10 کھرب یعنی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا انسان بننے کی طاقت ہوتی ہے. ہر سیل میں باڈی کا ہر پارٹ بننے کی طاقت ہوتی ہے. تو جب حوریں داؤد علیہ السلام جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو ہم ان کانوں سے سنیں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو ہمارے 10 کھرب 10 ٹریلین سیل سب آنکھ بن جائیں گے اور کان بن جائیں گے. بننے کا مطلب ہے کہ ان سب میں سننے اور دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا، وہ اللہ کو دیکھیں گے. اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہر سیل میں اللہ سننے کی طاقت پیدا کرے گا. اور وہ ان 2 کانوں سے سنتے ہیں. تو ہم ایسے ایسے میں تو خود گلوکار تھا، میں تو خود گاتا تھا، اور میرا حال یہ تھا بھائی میں تو بھول گیا تھا محمد علی بلوچ میرا 2 ہی میرے قریبی رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا وہاں اقبال ہاسٹل میں تھی گورنمنٹ کالج لاہور، تو انہوں نے ایک گلوکار بلایا ہوا تھا، تو اس نے کچھ سنایا. تو اس کے بعد میری بھی باری تھی. جب میں نے گایا اقبال ہاسٹل کے لان میں تو انہوں نے کہا بس ہمیں وی وانٹ طارق جمیل، وی وانٹ طارق جمیل. وہ مجھے سنتے رہے. تو میں تو اس راستے سے گزرا ہوں، ہزاروں گانے مجھے زبانی یاد تھے. اب بھی یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر وہ میں فوراً پکڑ لیتا ہوں. اگر 60 اور 70 کے درمیان کا کوئی گانا ہو تو وہ کرتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں فلاں گانا گانے والا ہے. ہوتی نعت ہے، پیچھے گانے کی دھن ہوتی ہے. تو جب ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم مزہ لیتے ہیں. جب آپ کی 10 کھرب آنکھیں ہوں اور 10 کھرب کان ہوں اور اس سے آپ اللہ کو دیکھیں اور اتنے کانوں سے سنیں تو اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے نا، جب چپ ہوں گے کہیں گے یا اللہ نہیں زدنا، یا اللہ زدنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، ایمان والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں گی اور وہ وہاں سن رہی ہوں گی. تو یہ ایک اتنا لمبا زمانہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ، واپس جاؤ. کہیں گے یا اللہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں اور تیری سنتے رہیں. اللہ فرمائیں گے تمہاری حوریں مجھ سے شکایت کر رہی ہیں، اشتقنا الی اہلنا، یا اللہ ہمیں تو اپنے خامندوں کی اداسی ہو رہی. کہیں گے یا اللہ تیری قسم، نہ حوریں چاہیے نہ جنت چاہیے، تو ہی سامنے ہے.
تو اللہ فرمائیں گے اچھا بھی جاؤ، ہر جمعے ہماری محفل لگے، اللہ ہر جمعے آنا ہماری یہی محفل لگے، حوریں، داؤد علیہ السلام، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ. تو جنت سامنے ہو تو سنگنگ کا، تمہیں تو صرف سنگنگ کا شوق ہے، میں تو سنگر تھا، تو تھا. جس زمانے میں کسی کو یہ انسٹرومنٹ پکڑنے نہیں آتے تھے، میں بینجو بجاتا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی، میٹرک سے میں نے شروع کر دیا تھا. تو لیکن جب جنت کے احوال سنے پڑھے تو ہر چیز پیچھے چلی گئی. تو پھر ہر جمعے سب جنتیوں کو انتظار رہے گا کب جمعہ آئے گا اور ہم اللہ سے جا کے باتیں کریں گے، اس کا دیدار کریں گے. لیکن جو وی آئی پیز ہیں، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، ان کو انتظار کی تکلیف نہیں ہے. وہ صبح بھی